میں امداد سمرو ہم اسلام آباد میں تھے 2 دن، اور اسلام آباد جانے کا مقصد یہ تھا کہ طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی تھیں، کچھ خبریں تھیں، کچھ افواہیں تھیں نظام کو بدلنے کے لیے، نئے صوبے بنانے کے لیے، 28ویں ترمیم لانے کے لیے اور صوبوں کے اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے۔ تو اسلام آباد گئے، یہ سوچا کہ جا کر خود ذرا معلومات لے لیتے ہیں ان حلقوں سے جن حلقوں سے باتیں باہر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جا کر میل ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ملاقاتوں کے بعد جو ایک نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ہر طرف مایوسی ہے اور کنفیوژن بہت زیادہ ہے، کرنا کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی، صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ تو کافی ساری چیزیں جو ملاقاتوں کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بغاوت بہت زیادہ ہے تحریک انصاف کے اندر۔ وہ کون ہے جو بغاوت کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز یا عمران خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے اس تک کو اب غلط قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تو پہلے تو یہ جی کہ اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہوتی تھیں بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کی، اور پھر کبھی کبھی صدارتی نظام کی بھی خبریں آ رہی تھیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب مکمل طور پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اچھا، وہ کس چیز پر زرداری صاحب سے کمپرومائز مانگا جا رہا تھا؟ اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی رہیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ NFC سے صوبوں کا حصہ کم کیا جائے، دوسرا یہ کہ نئے صوبے بنائے جائیں، صوبائی خود مختاری کم کی جائے، 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، اور بھی بہت کچھ۔ لیکن جب اسلام آباد ہم گئے تو کئی ایسی شخصیات جو باقاعدہ سامنے آ کر فرنٹ پر رہ کر ملک کو چلاتی رہی، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، تو وہ بھی اس حوالے سے کلیئر نہیں تھی، ان کے اندر بھی کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہوگا کیا۔ ایک چیز ہر جگہ ہمیں سننے کو ملی کہ یہ نظام چل نہیں پا رہا، ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو لہٰذا ڈیلیورنس کے لیے کوئی نیا تجربہ کرنا چاہیے۔ ڈیلیور کہاں نہیں کر رہا؟ معیشت میں ڈیلیور نہیں کر رہا۔ یہ نظام جو ہے وہ زرعی شعبہ جو ہے اس میں ڈیلیور نہیں کر رہا۔ قرضے لیے جاتے ہیں، اور پھر قرضے لینے کے لیے پھر قرضے لیے جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کے اوپر اتنے ٹیکسز لاد دیے جاتے ہیں کہ وہ ٹیکسز ان کی جو اپنا رقم بنتی ہے، حجم جو بنتا ہے، وہ IMF کے ایک پروگرام سے بھی بڑا۔ اب تو یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہوئی ہے، تو وہ میں آگے چل کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جب سسٹم منجمد ہو گیا ہوا ہے، سوائے خارجی محاذ کے اور دفاعی محاذ کے پاکستان کو جو اندرونی پریشانیوں کا سامنا ہے کسی بھی شعبے میں، سیاست ہے، معیشت ہے، زراعت ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری کہا جا رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی صحت اور تعلیم جو ہے وہ صوبوں کے حوالے ہونے کے بعد اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ ظاہر ہے میں نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ صحت کا شعبہ صوبوں کے پاس جانے کے بعد اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلیم کا جو پرائیویٹ نظام ہے اس نے ضرور بیڑا غرق کیا ہے، لیکن جو سرکاری ادارے آج بھی، جو سرکاری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی آج بھی بہت بہتر پرفارم کر رہی ہیں۔ مطلب اس میں ہم مثال دے سکتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی مثال دے سکتے ہیں، اپنا UET لاہور کی مثال دے سکتے ہیں، NED کراچی کی مثال دے سکتے ہیں، کراچی کے میڈیکل کالجز کی مثال دے سکتے ہیں۔ کئی ادارے بہتر کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ تو بہرحال لیکن ایک خیال ہے کہ جی نہیں، اب اس نظام کو بدلنا چاہیے۔ صدارتی نظام کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی وہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، صوبوں کو توڑ کر ڈیوالو کر کے مضبوط مرکز جو اختیارات سارے کے سارے مرکز کے پاس ہو، وہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔
لیکن ایک جو آپشن جو وائبل ہے جس کے اوپر کام ہو سکتا ہے وہ بھی ایک سوچا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بااختیار بلدیاتی نظام اور پھر جو صوبوں کو پیسے جاتے ہیں وفاق سے وہ ان کو اضلاع تک ایک فارمولہ کے تحت تمام اضلاع کی آبادی اور وہاں کی جو پسماندگی ہے جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق ان تک منتقلی. تو یہ تو بہترین ہو سکتا ہے. اس کے لیے آئین میں ترمیم ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ بھائی کراچی اپنے پاس فنڈ کیوں رکھ لے سارے کے سارے، یعنی صوبائی حکومت کیوں رکھ لے، یا لاہور سارے کے سارے فنڈ اپنے پاس کیوں رکھ لے. وہ فنڈز ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس جانے چاہیے، اور جو بلدیاتی نظام ہے وہ ہر صورت مکمل مطلب کنٹینیو رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی دل کیا تو بلدیاتی انتخابات کروا لیے، دل کیا تو 7-8 سال تک جس طرح پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہے وہ نہ ہو. اب جو میں نے گزارش کی کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو بہت زیادہ رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کہا گیا کہ گو کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ معاملات میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، لیکن ان کی رکاوٹ ڈالنے کا طریقہ جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور لیجسلیشن ہو، قانون سازی ہو تو ان کی تیاری مکمل ہوتی ہے. اگر کہیں سے پارلیمنٹ کے باہر سے کہیں سے کوئی ڈرافٹ آتا ہے تو وہ بیٹھ کر اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں کے اندر جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور صدر زرداری صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی. وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کے سینئر ارکان کے ساتھ ملاقات کرنے گئے تھے ایوان صدر. اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، ادھر سلیم مانڈوی والا صاحب تھے، شیری رحمان صاحبہ تھیں، وہ بھی صدر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی جو ظاہر جاری کی گئی تھی باضابطہ، کوئی لیکڈ ویڈیو نہیں تھی، اس میں صدر صاحب جو ہیں وہ ذرا غصے میں تھے. ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ نہیں تھی جو کہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے، ہنستے رہتے ہیں. اس ملاقات کی ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ وہ دانت پیس کے غصے میں بات کر رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں غصے میں. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ان کو وہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں بعد میں جب میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی، پتہ کیا تھا میں نے کہ جی کیا ہے وہ اندر ایسا، کیوں غصے میں تھے، تو پتہ چلا کہ جی پیپلز پارٹی کی جو اپنا کمیٹیوں میں وہاں پر نمائندگی ہے، یا پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں چاہے سینٹ میں چاہے قومی اسمبلی میں، ان کو یہ شکایت ہے کہ قانون سازی کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا. بل آتا ہے، اور یہ بات شیری رحمان صاحبہ نے، نوید قمر صاحب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ کی بھی ہوئی ہے کہ جی بل آتا ہے باہر سے اور آ کر جس دن ہوتا ہے اپنا پیش کیا جاتا ہے، اور اس دن کہا جاتا ہے کہ بغیر پڑھے اس پر، بغیر ڈبیٹ کیے اس پر ووٹ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ تو طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو بلکہ انہوں نے کہا تھا، نوید قمر صاحب نے کہا تھا یہ تو بدترین آمریت میں بھی نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں سے بل لا کر ٹیبل کر لیں اور کہیں کہ جس پر ووٹ دیں. تو اس میٹنگ میں زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ طریقہ کار ختم کر دیں. اگر کوئی ایمرجنسی قانون سازی کی ضرورت بھی ہے تو اس کو جنگی اور ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی میں لے جا کر اس میں ڈبیٹ کر کے اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر بعد میں جو ہے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. تو جو قانون سازی کئی حوالوں سے ضرورت پڑ جاتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ فوری طور پر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو اس میں سب سے زیادہ رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ضرور اعتراف کیا جاتا ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ بھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس معیشت، زراعت، لیجسلیشن، اس طرح کے شعبوں میں انہوں نے الگ الگ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو تیاری کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہیں جب کہیں ڈبیٹ ہوتی ہے. مراد علی شاہ صاحب اگر این ایف سی پر بات کرنے جاتے ہیں تو وہ متعلقہ میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کو وہ جو آرگومنٹ کرتے ہیں تو ان آرگومنٹ کو وہ رد نہیں کیا جا سکتا ہوتا، اس طرح کی وہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں. یہ جو لوگ سارے اس میں انوالو ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اس نظام میں کوئی تبدیلی لائی جائے، اس میں آغاز میں شاید میں نے ٹیکنوکریٹس کا ذکر نہیں کیا، زیادہ فوکس یہ ہے کہ کسی طرح ٹیکنوکریٹس آ جائیں، بے شک اسی بندوبست میں ہی آئیں، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں، صدر زرداری صاحب بیٹھے ہوں، لیکن نیچے سارے کے سارے ٹیکنوکریٹس ہوں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت. قومی حکومت کی بھی بعض اوقات باتیں ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام آباد میں
ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جی ہر شعبہ جو ہے تباہی کی طرف، اور کوئی بہتری کوئی تبدیلی نہیں آئی. 5واں بجٹ یہ سیٹ اپ پیش کرنے جا رہا ہے 2022. اور یہ میں بات کئی بار کر چکا ہوں، تو یہ بات ایک پاکستان کے ایک سابق بڑے اہم عہدیدار جو ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جی 5واں بجٹ تو یہ دینے جا رہے ہیں، تو 5 بجٹ کے بعد تو حکومت کی مدت پوری ہو جاتی ہے 2022 سے لے کے اب تک. اس میں بھی اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو اس کے بعد کیا اور ان کو وقت چاہیے. تو پھر لہٰذا اس نظام کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس کو کون ریپلیس کرے، اس کی جگہ کو کون لے، یہ میکسیمم اگر کوئی بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، کیونکہ غیر آئینی بندوبست کے بغیر تو آپ صدارتی نظام بھی نہیں لگا سکتے، آپ قومی حکومت بھی نہیں بنا سکتے. اسمبلی تو وزیر اعظم کا اختیار ہے توڑنے کا، وہ اگر اسمبلی نہیں توڑتے، عام انتخابات میں نہیں جاتے تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو چلنا تو بہرحال اسی نظام نے ہے، لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. یہ مجھے ضرور سمجھ آیا. اچھا، اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جی ڈیلیورنس کا جو معاملہ ہے، یہ رپورٹ ہے جی، کل جیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے. عاطف شیرازی صاحب جیو نیوز کے رپورٹر ہیں. صرف 2 سال میں پیٹرولیم کی لیوی کی مد میں حکومت نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے زیادہ پیسہ بٹورا ہے لوگوں سے، ناجائز پیسہ، کہ جی کیونکہ ہم کنگال ہو گئے ہیں تو لوگوں سے پیسہ لیا جائے. 2700 ارب سے زائد لوگوں سے وصول کیے گئے ہیں پیٹرولیم لیوی میں 2 سال کے اندر. جو سرکاری دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپریل 2024 سے لے کر مارچ 2026 کے 2 سال کے دوران پیٹرولیم کی لیوی کی مد میں 2725 ارب وصول کیے، جو کہ آئی ایم ایف کے دونوں قرض پروگراموں کی مجموعی رقم سے بھی زیادہ ہے. 2 پروگرامز میں، پہلے تو ایک پروگرام کہہ رہا تھا، 2 پروگرام سے بھی زیادہ. آئی ایم ایف کے جاری دونوں پروگراموں کی جو مجموعی رقم موجودہ ایکسچینج ریٹس کے حساب سے بنتی ہے پاکستانی کرنسی میں، وہ تقریباً 2340 یعنی کوئی 360 ارب روپے زیادہ حکومت نے وصول کیے. تو 2340 ارب روپے آئی ایم ایف کے دونوں پروگرام سے پاکستان نے وصول کیے اور لوگوں کی جیبوں سے نکالے 2700 ارب روپے. اچھا، آگے چل کے کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ جولائی 2025 سے مارچ 2026 کے دوران 1205 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی ہے. ابھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 28% اور بڑھا دیں، یا 18%، پچھلے دنوں ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا. جبکہ گزشتہ مالی سال 2024-25 میں وفاقی حکومت نے 1220 ارب 21 کروڑ روپے لیوی وصول کی تھی. اس کے علاوہ اپریل سے جون 2024 کی سماہی میں لیوی کی وصولی 299 ارب 63 کروڑ روپے تھی. تو یہ تو حکومت کی ٹوٹل کارکردگی ہے. تو پھر ظاہر ہے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جن کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جن کو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ملک تو آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے. تو پھر یہ آگے کیوں بڑھے، حکومت آگے کیوں بڑھے، کوئی اور سسٹم آ جائے. کون سا سسٹم ہو یہ نہیں سجھائی دے رہا، یہ نہیں سمجھ آ رہا. جہاں تک وہ میں نے بات کی تھی کہ جی زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو کو اپنا رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، تو آپ کو چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی یہ فارمولے ہمیں قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں اپنے وسائل پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے دیں گے، تو اس لیے رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے، ویژن نہیں ہے. وہ کرنا چاہتے بھی ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بھی کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا. تو یہ ساری چیزیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، جو ہمارے اسلام آباد کے وزٹ کے دوران ہمارے سامنے آئیں. اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اب تحریک انصاف کے اندر ایک سنجیدہ بحث چل پڑی ہوئی ہے کہ کیا مار دھاڑ کی پالیسی جو ہے پی ٹی آئی کی، لشکر لے کر آؤ، اسلام آباد پر چڑھ جاؤ، اڈیالہ جیل جا کر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤ، گالیاں دو، اچھل کود کرو، کیا یہ پالیسی صحیح ہے، یا سیاسی انداز اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی جو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ بے شک آپ کے پاس عوامی طاقت ہے، لیکن عوامی طاقت کو اگر آپ ریاست کے ساتھ ٹکرائیں گے، وہ بھی پاکستان جیسی ریاست، 25 کروڑ ملک، ایٹمی طاقت، اتنی طاقتور فوج، تو اگر آپ اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پھر آپ نہیں ٹک سکیں گے. میں نے بات تب کی تھی جب عمران خان صاحب نے 14 اور 15 مارچ کو اپنا زمان پارک میں بیٹھ کر ریاستی جو اپنا
فورس تھی, جو پولیس تھی, جو ریاست کے احکامات کے اوپر, عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہے, اس کے لیے زمان پارک کو نو ایریا بنا دیا تھا, جتھا بندی کر لی تھی اور عدالتی اریسٹ وارنٹ کو بذریعہ پیٹرل بم ریزسٹ کیا تھا. وہ تو شکر ہے کہ کوئی پولیس والا ہلاک نہیں ہوا, تو انہوں نے تیاری پوری کر رکھی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے. تو اب ڈبیٹ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب 2023 میں گرفتار ہوئے, آج 2026 ہے, 5 اگست کو 3 سال ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ہلکا آزاد کروائے یا کوئی چھوٹا موٹا ریلیف دلوائیں, وہ تک نہیں ہو سکا. تو اب کیا ہونا ہے؟ اب اس سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ بھائی مذاکرات ہی کیے جا سکتے ہیں, یا آپ لوگوں کے جتھے لا کر آپ, وہ ظاہر علیمہ خان صاحبہ کو کہہ رہے تھے. اب علیمہ خان صاحبہ کی سیاست سے تنگ آئی تحریک انصاف کی جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ گئی ہے. یہ جناب 2 ٹویٹ ہیں علی محمد خان صاحب کے. پی ٹی آئی کے اندر اگر مجھے کوئی کہے کہ جی پی ٹی آئی میں کوئی 3 سنجیدہ لیڈر بتاؤ تو علی محمد خان, علی محمد خان, علی محمد خان. بہت باوقار اور بہت بہتر انداز میں انہوں نے جیل کاٹی, اور شائستہ لب و لہجہ, گفتگو انداز بھی اچھا. انہوں نے لکھا کہ جی بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی ممبر چیئرمین تحریک انصاف صاحب سے اپنا سہیل آفریدی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی, مجھے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر اپنی کسی ذاتی, اگر ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا, ذاتی مفاد نہیں, بلکہ صرف عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی اور موجودہ سیاسی ابتر صورتحال کی بہتری اور ملکی معاملات کے لیے ملاقات ہوئی ہے, تو اس سے عمران خان کے کسی ہمدرد اور جو حقیقتاً خان صاحب کی رہائی چاہے تو ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. یعنی جو یہ علیمہ خان صاحبہ غصہ کر رہی ہیں, تحریک انصاف کے ٹرولز پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ملاقات کیوں کی ہے, تو اگر ایجنڈا عمران خان صاحب ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو خان صاحب کی عزت سے رہائی چاہیے, وہ مذاکرات سے ہو یا پرامن احجاج سے. ایک خان صاحب کا نامزد پارٹی چیئرمین اور دوسرا انہی کا نامزد وزیر اعلیٰ. مجھے تو ان پہ تب تک اعتماد ہے جب تک خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے. جس دن خان صاحب کا ان پہ اعتماد نہ رہا, ان کا وہ راستہ, ان کا راستہ اور میرا راستہ اور ان دونوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے انتہائی ذمہ داران ہیں, اور ہم سب سیاسی لوگ ہیں. آپ دونوں میں ہم سب اللہ کے بعد صرف اور صرف اپنے عوام اور عمران خان کو جواب دیں, کسی تیسرے شخص کو جواب دیں نہیں, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. آپ اعتماد سے کام کیجئے اور عمران خان کی رہائی اور سیاسی معاملات کی درستگی کے لیے مناسب فیصلے لیجئے مکمل اعتماد کے ساتھ, جب تک ہمارے لیڈر عمران خان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے. یہ جناب انہوں نے کہا. اور ایک اور ٹویٹ کیا تھا کہ جی 8 گھنٹے میں نے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں اسی نقطے کے اوپر بات کی کہ مذاکرات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی محمود خان چکزئی صاحب جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کریں, کسی نیوٹرل وینیو پر کریں, تو کانسٹیٹیوشنل روم میں کر لیں پارلیمنٹ کی, لیکن ملاقات ہونی چاہیے. اس ملاقات کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ہو یا کوئی اور, وہ اگر مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے بغیر عمران خان کی رہائی ہو جائے, تو یہ ممکن نہیں. مذاکرات ہی, سیاسی عمل ہی ایک راستہ ہے, وہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو علی محمد خان جیسے دوسرے لوگ ہیں نا جو سیاسی مذاکرات کی اور ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جو کلاڑا گروپ ہے پی ٹی آئی کا, وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے فالوور اصل وہ ہیں. یہ جو رویہ یا یہ جو طریقہ ہے جو کہ مہذب طریقہ ہے, یہ طریقہ عمران خان کی سیاست اور انداز سیاست اور ان کی تربیت سے بغاوت ہے, جو پی ٹی آئی کے اندر اب یہ لوگ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.